بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد۔ باب من اعان علی خصومۃ فی الباطل۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 61واں باب جو بیان کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم کے جھگڑے میں کسی کی مدد کرنا یہ قبیح عمل ہے۔ ظلم کے جھگڑے میں کسی کی مدد کرنا، باطل کے معاملے میں کسی کی مدد کرنا، حمایت کرنا، تعاون کرنا، یہ غیر شرعی عمل ہے، اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی کیا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اس باب کا پیغام یہ ہے کہ ہر مسلمان کو باطل کاموں میں، غلط کاموں میں اور غیر شرعی امور میں کسی کا تعاون کرنے سے بچنا چاہیے اور اجتناب کامل کا ہے کرنا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی 2 آیتیں اور ایک حدیث بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا، کہتے ہیں وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے اور بڑی مشہور آیت ہے۔ عام طور پر دعات اور خطبہ، واعظین حضرات اس آیت کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پر ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں مدد کرنے سے اور تعاون کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے دنیا کے لوگوں نیکی کے کام میں اور تقویٰ و پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، یعنی تم اس کا تعاون کرو اور وہ کیا ہے؟ تمہارا کیا کرے؟ تعاون کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں کوئی کسی کا تعاون کیا ہے؟ نہ کرے، یا کہ ایک دوسرے کے تعاون کرنے سے کیا کرو؟ بچو۔ شیخ رحمہ اللہ نے دوسری جو آیت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو شخص کسی نے نیکی یا بھلائی کے کام میں سفارش کرے تو اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا۔ یعنی جو آدمی کسی نیکی کے کام میں کسی کی سفارش کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ ملتا ہے، جتنا اجر اور ثواب کیا ہے؟ کام کرنے والے کو کیا ہے؟ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جو شخص کسی برائی کے کام میں کسی کی سفارش کرتا ہے تو یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی جس طرح برائی انجام دینے والے کو گناہ ملتا ہے، اسی طرح برائی کے کام میں سفارش کرنے والے کو بھی کیا ہے؟ گناہ ملتا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو ہر حال میں باطل امور میں، غلط کاموں میں اور ظلم کے اور زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد کرنے سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے، اور اگر معاملہ نیکی کا ہے، ثواب کا ہے، تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ فی امرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیذ میں آڑے آ جائے اور رکاوٹ بن جائے، یعنی اگر کسی کی سفارش کی وجہ سے کسی حد کی تنفیذ کیا ہے نہیں ہو پا رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تحقیق کہ اس نے اللہ کی کیا کی؟ مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی۔ اور یہ بتلایا گیا تھا اس سے پہلے کہ عام حالتوں میں سفارش کرنا ایک اچھا کام ہے، جیسا کبھی آیت میں بھی گزرا کہ آدمی کو نیکی اور بھلائی کے کام میں سفارش کیا کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے اگر معاملہ قاضی وقت کے پاس پہنچ جائے، حاکم وقت کے پاس پہنچ جائے، تو پھر کیا ہے سفارش کرنا اور سفارش کر کے اس حد کو رکوانا یہ جائز اور مناسب کیا ہے نہیں ہے، بلکہ ایسے عمل کو اللہ رب العالمین کی مخالفت میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ باطل، کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے باطل کے امور میں لڑتا ہے، باطل کے امور میں کیا ہے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے اور جان رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے ناحق ہے یا کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کے باوجود کیا ہے ظلم کے حوالے سے وہ اس کی حمایت کر رہا ہے یا لڑ اور جھگڑ رہا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ باطل، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے ہمارا مد مخالف کیا ہے وہ حق پر ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزی عنہ، وہ ایسا آدمی ہمیشہ کیا ہے اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، یعنی ایسے آدمی سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا ہے ناراض ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اس گناہ سے کیا ہو جائے باز آ جائے اور اپنے عمل سے رک جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کسی مومن شخص سے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو اس کے اندر کیا ہے موجود کیا ہے نہیں ہے، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ، جو کسی مومن سے متعلق ایسی بات کہتا ہے مَا لَيْسَ فِيهِ، جو اس مومن آدمی کے اندر موجود کیا ہے نہیں ہے، یعنی تہمت لگاتا ہے، عیب لگاتا ہے، اس سے متعلق جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ کیا ہے وہ عیب اس کے اندر پائی کیا ہے نہیں جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو بے صفی ردغتی الخبال، ایسے آدمی کو کہاں ڈالا جائے گا جہنمیوں کی پیپ میں کیا ہے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالا جائے گا، یعنی اس کا حشر کہاں ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہوگا۔ اسی طرح حتی یخرج مما قال، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ اس چیز سے کیا ہے تائب ہو جائے، توبہ کر لے جو کیا ہے اس نے اس مسلمان شخص سے متعلق کہا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جس نے کسی ظلم کے جھگڑے میں معاونت کی، جس نے کسی ظلم کے جھگڑے میں کیا ہے یعنی جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ حق سے متعلق نہیں ہے بلکہ ناحق جھگڑا ہو رہا ہے، اور ایسے جھگڑے میں کوئی اگر کیا ہے ظالم کی مدد کرتا ہے اور اس کا تعاون کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقد باء بغضب من اللہ عز وجل، تو وہ اللہ تعالیٰ یا اللہ عز وجل کی ناراضگی کے ساتھ کیا ہے لوٹتا ہے، یا ایک لوٹا۔ پتہ یہ چلا کہ ظلم کے جھگڑے میں ہمیں کیا ہے شریک نہیں ہونا چاہیے، ظلم کے جھگڑے میں اور ناحق جھگڑے میں کیا ہے ہمیں ملوث کیا ہے نہیں کیا ہونا چاہیے، اور ناحق کا ہمیں کبھی بھی کیا ہے ساتھ کیا ہے نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ ناحق کا ساتھ دیتے ہیں تو گویا آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی ظالم ہیں، اور آپ بھی کیا ہے گنہگار ہیں، آپ بھی کیا ہے گنہگار ہیں، اور ایسے لوگوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا ہے ناراض ہوتا ہے۔
غصہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے کیا ہے معلوم ہوا۔ اور یہ جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، یہ حدیث کیا اس سے پہلے بھی کیا ہے گزر چکی ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہ بتلایا جا چکا ہے۔ اس حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور السلسلہ صحیحہ جو ان کی مشہور کتاب ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں سے کتاب کون سی ہے؟ السلسلہ الصحیحہ، اس کے اندر یہ حدیث کیا ہے موجود ہے۔ خیر، اس پورے باب سے اور اس باب کی تمام آیتوں اور حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ظلم کے جھگڑے میں کوئی مومن اور کوئی مسلمان کیا ہے ملوث کیا ہے نہیں ہوتا ہے، اور ظلم اور زیادتی کے معاملے میں کسی کی مدد اور کسی کا تعاون کیا ہے نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، حق کی حمایت کرتا ہے، اور حق کو فروغ دینے کے لیے وہ ہمیشہ کیا ہے کوشاں کیا ہے رہتا ہے۔ یہی کیا ہے ایک مسلمان کی صفت ہے، ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے، ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں حق کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے گناہ کے کاموں میں کسی کا تعاون کرنے اور کسی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔